نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اللیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے دن اور رات اور مرد اور عورت جو دونوں مختلف چیزیں ہیں، دن اور رات آپس میں جوڑا ہے، مرد اور عورت آپس میں جوڑا ہے، ان کی قسم کھا کر ان کی گواہی سے یہ بیان کیا کہ جس طرح دن اور رات آپس میں جوڑا ہے، مرد اور عورت آپس میں جوڑا ہے، اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور جو اللہ یہ سارا کام کر سکتا ہے وہ آخرت بھی برپا کر سکتا ہے۔ اور جب آخرت ہوگی تو پھر لازمی ہے کہ تم اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ وہاں پہ ہو جاؤ گے، اکٹھے نہیں رہ سکتے، تاکہ باپ بیٹا، ماں بیٹی، بیوی اور خاوند بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہاں تو اعمال کے اعتبار سے اپنے اپنے گروپ کے اندر جانا پڑے گا۔ اور پھر 3 خوبیاں اور 3 برائیاں اللہ نے بیان فرمائی کہ 3 خوبیوں والے جنت میں جائیں گے اور 3 برائیوں والے جہنم میں جائیں گے۔ وہ 3 خوبیاں کیا تھی؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، تقوی اختیار کیا، اور جس نے ہر بھلائی کو اور آخرت کے انجام کو سچا مان کر زندگی بسر کی۔ یہ 3 بھلائیاں جس کے اندر ہوں گی، خوبیاں ہوں گی، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ اور 3 برائیاں کون سی تھی؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا۔ یہ بخل کون سا ہے؟ بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے بخیل نہیں ہوتے، گھر پر اپنے پر خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخیل ہوتے ہیں۔ یہ بخل اللہ کے راستے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ وہ شخص اپنے پر خرچ نہیں کرتا یا اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا، یہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بخل ہے۔ اور جس نے لاپرواہی اختیار کی، بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کی اور ہر بھلائی کو اور آخرت کے انجام کو جھٹلایا، تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ تو آج جو آیات پڑھیں گے اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان علینا للہدی، ہمارا کام تو تمہیں سمجھا دینا تھا۔ اب دیکھیں اس میں بڑا واضح ہے، اللہ اب بہت سارے مقامات پہ ہم یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العزت زبردستی نہیں کرنا چاہتے، سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہی میں نے جمعے کے اندر بھی عرض کیا تھا، ہمارا کام جو ہے منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ اللہ بھی یہ فرما رہے ہیں ان علینا للہدی، کہ میرے ذمے تو سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا۔ پورا ایک سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا قائم فرمایا سمجھانے کے لیے، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں سمجھانے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی ہماری فطرت کے اندر اللہ نے رکھا، نیکی اور بدی، خیر اور شر کا جو تصور ہے، کانسیپٹ ہماری فطرت میں موجود ہے، یہ اللہ نے دنیا میں ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر انسان یہ کہتا ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، والدین کی، بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، کسی بھی مذہب کا ہو اس بات کو مانتا ہے، کیونکہ یہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں انیٹ گائیڈنس اسے کہتے ہیں، اللہ نے یہ انیٹ گائیڈنس ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ تو یہ پہلا وہ تھا کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ہدایت جو پہنچانا تھا میں نے پہنچا دی، جو پہلا اللہ نے یہ اللہ کے ذمے جو تھا وہ اللہ نے کر دیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر آسمانی کتابوں کو بھیجا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے ذمے بس سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا، ہدایت دینی تھی، ہدایت پہنچا دی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی پر ہے اور ہمارے ہی لیے ہے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کر سکتا ہے تو وہ بھی غلطی کے اندر ہے۔ یہ ہم ہی عطا فرماتے ہیں آزمائش کے لیے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ تو دنیا جس طرح دنیا آخرت ہمارے ذمے ہے، دنیا بھی ہمارے پر ہے، ہم سے بے پرواہ ہو کر تم دنیا بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔
یعنی وہ جو 3 برائیاں جو ہیں وہ جو شخص جو ہے اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے خبردار کر دیا ہے، اور میرا کام خبردار کرنا ہے۔ میرا کام اس دنیا کے اندر، چونکہ انسان یہ چیلنج ایکسیپٹ کر کے دنیا کے اندر آیا ہے، اسے اللہ زبردستی دنیا میں نہیں فرماتے۔ جو مہلت اللہ نے دے رکھی ہے اس میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے ہمیں خیر اور شر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اب یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے، لا یصلاھا، اس میں نہیں جائے گا، نہیں پھینکا جائے گا، الا الاشقی، مگر بدبخت ہی۔ اور بدبخت کون ہے؟ بدبخت کون ہے؟ جو اس صورت کے پس منظر میں جس کے اندر 3 برائیاں ہیں۔ بخل ہے، پہلی برائی بخل ہے، یعنی بخل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل، اور دوسری برائی کہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرنا، اور تیسری برائی کہ بھلائی کے کاموں کو اچھا نہ سمجھنا یا آخرت کے انجام کو اچھا نہ سمجھنا۔ تو وہ اشقا ہے، الذی کذب وتولی، یہ شخص وہ ہے جو جھٹلاتا بھی ہے اور منہ بھی پھیر لیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے، اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے۔ مسلمان بھی اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں آج، کیوں جی ایسے ہے نا، یعنی مسلمان بھی منہ سے تو نہیں کہتے، مروت ہے، شرم آتی ہے، لیکن ان کا عمل بھی اللہ کے حکم کو اصل میں جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر کہتے ارتداد جو ہے نا، یعنی مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا، مسلمانوں کے اندر عملی طور پر موجود ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یعنی یہاں تک مسلمان کہ او جی کل کی نہیں ویکھیا، اب یہ جملہ کیا ہے؟ پوری آخرت کے کانسیپٹ کو جھٹلا دینا ہے، پورے انبیاء کے سلسلے کو جھٹلا دینا ہے، پوری آسمانی کتابوں کو جھٹلا دینا ہے۔ 3-4 لفظوں کا جملہ ہے لیکن اتنا خطرناک جملہ، او جی کل کی نہیں ویکھے، یہ وہی اکثر لوگ کہتے ہیں، ایسے ہی چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ساری آسمانی کتابوں کو، سارے انبیاء کو، اللہ کے پورے پیغام کو جھٹلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص وہ ہے جو جھٹلاتا بھی ہے اور منہ بھی پھیر لیتا ہے۔ تو مسلمان بھی عملی طور پر جھٹلاتے بھی ہیں اور عملی طور پر نیکیوں سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو متقی ہے وہ بچا لیا جائے گا، اس کو اللہ بچا لیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي، اب متقی کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَيَتَزَكَّى، اور تقوی اختیار کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے۔ پاکیزہ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے برائیوں کی جڑ ہے۔ مال کی محبت ہوتی ہے دل کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں جانے کو دل کرے، جنت میں جانے کو دل کرے، تو وہاں اپنا مال بھیج دو، آگے بھیج دو، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں رہنے کو دل کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے۔ کسی نے پوچھا نا، ان سے شاگرد نے پوچھا کہ جی مرنے کو دل نہیں کرتا، میں کہ مال خرچ کرو، جہاں تمہارا مال ہوگا نا وہاں رہنے کو دل کرے گا، آگے بھیج دو، پہلے بھیج دو تو پھر تمہارا بھی جانے کو دل کرے گا۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو دیتا ہے مال اللہ کے راستے میں اور تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور وہ کسی کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے کوئی بدلہ مانگے، بدلہ وہ اللہ سے لے گا۔ یعنی مال خرچ کرتا ہے یا مدد کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کسی سے وہ نعمت مانگے، کسی سے اس کا جزا مانگے، تو جزا کہ اس کو جزا دی جائے، نہیں، جزا وہ اللہ ہی سے چاہتا ہے۔ یہ بھی بڑا ہی خطرناک، یعنی بڑا ہی کیا کہتے ہیں تلوار پر چلنے والا راستہ ہے۔ عام طور پر انسان خرچ تو کر دیتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر، دوست احباب پر، اللہ کے راستے میں، لیکن دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ چھپا رہتا ہے کہ مجھے بھی اب ان کی طرف سے مدد ملنی چاہیے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے نا؟ صدیق اکبر جیسی شخصیت، معمولی شخصیت نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا کام یہ تھا، بے شمار غلام خرید کر آزاد کیے، تو غلاموں کو خریدے آزاد کر دیتے، یا جس بھی غلام پر ظلم ہو رہا ہوتا دیکھتے خریدتے آزاد کر دیتے۔ تو عام طور پر ان کی یہ عادت یہ تھی کہ کمزور غلام جو تھے نا، بہت زیادہ کمزور، ان کو خریدتے تھے، ان کو خرید کے آزاد کرتے تھے۔ ان کے والد نے کہا ان سے کہ بیٹا تم یہ کام تو کرنا ہی ہے، تو ایسے کیوں نہیں کرتے، ذرا طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو تاکہ تمہارے کام بھی آئیں، تاکہ وہ تمہارے کام بھی کسی آ سکیں۔ کہ اللہ ابا جی اس لیے تھوڑا کرتا ہوں کہ ان سے کام لینا ہے، اس لیے تھوڑا کرتا ہوں کام، جزا تو میں نے اللہ سے لینی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ کر بھی دیتا ہے اللہ کے راستے کا کام، لیکن پھر دل کے کسی گوشے کے اندر یہ اگر موجود رہے کہ مجھے اس سے جزا مل جائے، تو بدلہ مل جائے، تو پھر تو بدلہ ہو گیا، پھر اللہ سے کیا لینا ہے۔
جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو اس میں ایک صحابی وہ بھی تھے جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مدد کیا کرتے تھے، مستقل ان کی ماہانہ طور پر ان کو دیا کرتے تھے، تو وہ بھی اس تہمت کے اندر شامل ہو گئے، اس سارے جو ایک سلسلہ پھیلا تھا۔ تو ظاہر ہے بیٹی کا معاملہ تھا، دل کے اندر ملال پیدا ہوا حضرت صدیق اکبر کے، تو آپ نے ان کا وہ ماہانہ بند کر دیا۔ دل میں ملال جو ہے تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، فوراً توبہ استغفار کی، فوری طور پر ان کا دوبارہ وہ جو ماہانہ جو ان کو دیا کرتے تھے ان کی امداد، وہ فوری طور پر بحال کر دی کہ تم نے تو اللہ سے لینا ہے، تمہیں اس سے کیا تھا، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اب یہ اس میں برحالہ کہ کتنے بڑے عمل کے اندر وہ شامل ہو گئے تھے، معمولی نہیں تھا، یعنی بیٹی کا معاملہ، ام المومنین کا معاملہ معمولی نہیں تھا، لیکن اس ملال کو بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ نعمت لینا ہے بدلہ تو مجھ سے لینا ہے۔ تو یہ اصلاح نیت، تصحیح نیت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو خرچ کرتا ہے اور تزکیہ اختیار کرتا ہے، یہ کسی پر اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس کو اس سے کوئی بدلہ ملے، اس امید پر کرتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ ہی سے لینا ہے اور اللہ ہی مجھے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کسی کے ساتھ تم نیکی کرو، تو وہ تمہارا شکریہ اگر ادا کر دے تو یہ بھی بدلہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کوشش کرو کہ اس کو شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دو، تاکہ وہ بھی تم نے اللہ ہی سے لینا ہے، تو وہ تھوڑا بہت ادا کر دے تو، لیکن وہ بھی یعنی بعض بزرگ اس کی بھی احتیاط کرتے تھے کہ وہ تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کرنے پائے تاکہ وہ بھی کہیں بدلہ نہ ہو جائے۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، اور یہ بندہ جو متقی ہے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، ہم نے تو خرچ کیا الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، ہم نے تو چاہا، ابتغاء چاہنا، ہم تو اللہ رب العزت کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ اکبر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم اس کو راضی کر دیں گے۔ سبحان اللہ، جس طرح حضور کے بارے میں فرمایا تھا، امتیوں کے بارے میں کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم ان کو پھر راضی کر دیں گے، وہ نہال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ راضی کرنے پہ آئے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، یعنی جو یہ تین کام کرے گا، یعنی بخل نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا رہے گا، اور اپنا تزکیہ نفس کرے گا، اور صرف یہ نیت رکھے گا کہ مجھے اللہ ہی سے لینے ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں تو بہت ہی دینے والا ہوں، بہت ہی عطا کرنے والا ہوں، میں اس کو راضی کر دوں گا۔ اور جب اللہ راضی کرنے پہ آئے تو پھر دنیا جہاں کی ساری نعمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شمار فرما دے۔